ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. میری بیٹی میں تو روز دعا کرتا ہوں کہ جن کے گھر میں بھی نوجوان بچیاں ہیں اللہ ان سب کے رشتے آسان کر دے. ویسے بزرگوں نے لکھا ہے عمل کہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھو اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھو، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو تو انشاءاللہ 3 دن میں، 7 دن میں، 11 دن میں، زیادہ سے زیادہ 21 دن تک رشتہ ہو جائے گا. یقین کے ساتھ آپ عمل کریں. اور دوسرا میری بیٹی ایک بات کا خیال بھی کریں کہ آج کل ہمارے دماغوں میں ایک بڑی غلط قسم کے روایات، ماں باپ کے بھی کہ کسی بڑی جگہ سے رشتہ ہو، لڑکے والے بھی اس جگہ رشتہ ہو جہاں جہیز آئے اور گاڑیاں بھی دیں، کاریں بھی دیں اور ساتھ فرنیچر بھی دیں، سامان بھی دیں. اس لیے جب ہم نے یہ جھوٹی انا بنا دی ہے تو رشتے ہونے ختم ہو گئے. اگر صحیح معنی میں اسلام پہ چل کے جیسے حضور نے فرمایا کہ آدمی رشتہ کرتا ہے کسی لڑکی سے یا تو اس کے جمال کے لیے کہ خوبصورت ہے، یا اس کے خاندان کے لیے، یا اس کے دین کے لیے، فرمایا فاختر ذات الدین، دین والے کو ترجیح دو. تم بھی میری بیٹی اگر دین والوں کو ترجیح دو تو کوئی مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں، 1 منٹ میں حل ہو سکتا ہے. کوئی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ اللہ کے دین کے مدارس ہیں. مدارس البنین بھی ہیں، بنات بھی ہیں، لڑکوں کے بھی ہیں، لڑکیوں کے بھی ہیں. تو اگر آپ کسی مدرسے کے محترم کو جا کے بتائیں کہ میری یہ غرض ہے تو فوری طور پہ انشاءاللہ حل ہو جائے. اب آپ حیران ہوں گے کہ میری والدہ کا جب نکاح ہوا نا، میرے جو نانا تھے وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن تھے بریلوی. حضرت خلیفہ شیخ الجامعہ جو تھے نا جی، جو جامعہ عباسیہ کے پہلے شیخ الجامعہ تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، یعنی وہ اتنا بڑے عالم تھے. شیخ الجامعہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان میرے نانے کے پاس آتے تھے بستی میں ملنے کے لیے. والد صاحب کو وہ تقریروں میں کافر کہتے تھے. ایک دن والد صاحب پڑھا رہے تھے، اس وقت چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی اور ایک شیشم کا درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے والد صاحب درس دیتے تھے. طلباء ماشاءاللہ بہت ہوتے تھے لیکن جگہ نہیں ہوتی تھی. دیکھا کہ مولانا آ رہے ہیں تو والد صاحب حیران ہو گئے کہ کیسے جلدی جلدی. طلباء کو حکم دیا کہ حضرت کو گھوڑی سے اتارے. گھوڑی بھی پکڑے ہیں، گھوڑی کو باندھا اور حضرت کو آ کے بٹھایا. جیسا بھی کمرہ تھا، جیسی چار، وہ تو بڑے آدمی تھے نا، وہ نام میرے جو تھے نا، وہ اس زمانے میں بھی لاکھوں پتی تھے. تو حضرت والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا بھائی میری لڑکی بالغ ہو گئی ہے اور میں تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا حضرت کافر سے رشتہ ہو جاتا؟ کہ شرم نہیں آتی میں تیرے در پہ چل کے آیا ہوں اور تم آگے مجھے باتیں سناتے ہو؟ تقریر میں آدمی کہہ دیتا ہے ایسے. تو یہ لوگ تھے کہ بس بالغ ہو گئی، میں ایک رات بھی اب اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. فوراً نکاح کرو اور اپنی بیوی کو لے آؤ. حضرت میں کہاں لے آؤں، میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے. پر میں بس ایک کمرہ اسی طلباء سے خالی کروا دوں. یہ جب ایسی باتیں ہوتی تھیں تو رشتے میں دیر ہو سکتی ہے. پھر اللہ نے ایسا فیض کیا کہ والد صاحب پہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ نے خزائن السماوات والارض کے دروازے کھول دیے. والد صاحب فرماتے تھے کہ دولت دروازے توڑ کے نہیں آئی، میرے پاس تو پھاٹک توڑ کے آ رہی ہے. اتنا بڑے امیر بن گئے پھر ماشاءاللہ. تو یہ اگر ایسے رشتے کرو گے نا میری بیٹی تو کوئی تکلیف. آپ یقین کریں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوں، میری جب شادی ہوئی مجھے پتہ نہیں تھا. والد صاحب نے ظہر کی نماز میں تمام جماعتیوں سے کہا کہ بھئی آج عشاء کے بعد ہر آدمی اپنے گھر میں جو بھی پکا ہو لے کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے.
بس شام کو 100-150 آدمی لے آیا، کوئی کچھ پر میں آج میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، یہ اسی کی برات کی خوشی میں ہے۔ وہی بیٹھے بیٹھے نکاح کر دیا، نہ مجھے پتا ہے نہ میری بیوی کو پتا ہے، کیونکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی، ولی تھے شرعاً، ان کا باپ تو فوت ہو چکا تھا اور میں تو ویسے ہی موجود تھا، بس نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ساری برادری نے، انہوں نے کہا اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، وہ بھی میں سنت کے خلاف شادی کرتا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری برادری ناراض ہو جائے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا، بس سنت ہے، نکاح ہو گیا جیسے حضور کے ہوا بی بی زینب کے بارے میں، اور میں بھی گھر سے کھانا لے آؤں وہی کھلا دیا، فرمایا بابا یہی ولیمہ، تو میں نے آج جو سنت پہ عمل کر لیا ہے اور مجھے کیا چاہیے؟ تو اگر یہی فیصلہ کر لو نا جی، انشاءاللہ کوئی لڑکی کوئی لڑکا جو ہے نا بغیر نکاح کے نہیں رہے گا۔ اور اس دور میں یہ ضروری ہے کہ جب لڑکی لڑکا بالغ ہو شادی کر لو تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے، کیونکہ اب پورے دنیا کے اندر شیطان ناچ رہا ہے اور موبائل کے ذریعے اسے تمہارے ہاتھ میں شیطان پکڑا دیا ہے۔